بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ معظمہ میں فریضہ تبلیغ میں انہماک رکھتے تھے، اسی طرح ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی اس میں سرگرم عمل تھے۔ ایک مرتبہ وہ بغرض تبلیغ بیت مدارس تشریف لے گئے۔ وہاں دیکھا کہ بہت سے یہودی اپنے محاذ نامی مبلغ کے پاس جمع ہیں، جو ان کا بڑا عالم تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ محاذ، تم جانتے ہو کہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے برگزیدہ رسول ہیں۔ آپ وہی خاتم الانبیاء ہیں جن کی بعثت کا تذکرہ تورات و انجیل میں ہے۔ اگر تم اپنی عاقبت کی فلاح چاہتے ہو تو آپ پر ایمان لے آؤ۔ محاذ نے کہا کہ ہم خدا کے محتاج نہیں بلکہ خدا ہمارا محتاج ہے۔ ہم اس سے بے پرواہ ہیں اور وہ ہم سے بے پرواہ نہیں۔ اگر وہ ہم سے مستغنی ہوتا تو ہمارے مالوں میں سے قرض کیوں مانگتا، جیسا کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقولہ ہے کہ خدا کو قرض دو۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سمجھایا کہ رب العالمین نے جو مومنوں کو قرض حسنہ پیش کرنے کی ترغیب دی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان اعمال حسنہ آگے بھیج کر ذخیرہ کرتے رہیں تاکہ دار آخرت میں محب کردار انہیں سینکڑوں ہزاروں گنا زیادہ اجر دے۔ لیکن محاذ بد کلامی سے باز نہ آیا اور بار بار یہی رٹ لگانے لگا کہ مسلمانوں کا خدا واقعی مفلس و کلاش ہے جو ہم دولت مندوں سے قرض مانگتا ہے، کیونکہ فقیر بے نوا اور نادار کے سوا کوئی کسی سے قرض نہیں مانگا کرتا۔ اس دشمن خدا نے نہ صرف یہ کلام پاک میں معنوی تحریف کی بلکہ مالک الملک کی شان اقدس میں دریدہ دہنی کا بھی بار بار مرتکب ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت ایمانی بھلا اس گستاخی کو کہاں برداشت کر سکتی تھی۔ غصہ سے بےتاب ہو کر اس کے سر پر ایک کاری ضرب لگا دی اور فرمایا کہ اگر ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو میں تجھ نہ بیکار کی گردن مار دیتا۔ محاذ لہو لہان ہو گیا، لیکن اسے یا کسی دوسرے یہودی کو اتنی جرأت نہ ہوئی کہ افضل الامت رضی اللہ تعالی عنہ پر ہاتھ اٹھاتا۔ اب محاذ بارگاہ نبی میں فریاد لے کر آیا اور پیشوائے امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، دیکھیے آپ کے دوست نے میرا کیا حال کیا ہے، بے دریغ حملہ کر کے سر پھوڑ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا، آپ نے اسے کیوں مارا ہے؟ انہوں نے گزارش کی، یا رسول اللہ، اس دشمن خدا نے بڑی زبان درازی کی۔ یہ بار بار کہتا تھا کہ مسلمانوں کا خدا مفلس و کلاش ہے اور ہم غنی ہیں۔ اگر خدا محتاج نہ ہوتا تو ہم مالداروں سے قرض نہ مانگتا۔ مجھے اس کی دریدہ دہنی پر غصہ آیا، اس لیے اس کو بہت تھوڑی سی سزا دی، ورنہ یہ تو اس قابل تھا کہ اس کی گردن مار دی جاتی۔ لیکن محاذ صاف مکر گیا اور کہنے لگا، میں نے ہرگز ایسی بات نہیں کی۔ حق تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کی تصدیق میں سورہ آل عمران کی 181ویں آیت نازل فرمائی۔ فرمایا، ترجمہ: بلا شبہ اللہ نے ان لوگوں کا کہنا سن لیا ہے جنہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ محتاج ہے اور ہم دولت مند ہیں۔ بس قریب ہے کہ جو بات انہوں نے کہی ہم ان کے لیے لکھ لیں گے، یعنی عنقریب اس قول کی پاداش میں یہ لوگ خود محتاج اور تباہ ہو جائیں گے، اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا ان کے نامہ اعمال کی سب سے بڑی شقاوت ہے۔ ہم کہیں گے کہ اس کے بدلے میں جلسا دینے والا عذاب کا مزہ چکھو۔